اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا نزل علی محمد وهو الحق من ربہم صلوات پڑھ دے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دی محمد علیہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کچھ شروع کیے جاتے ہیں آیت کے، چونکہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو مشابہ ہیں اور وہ جاری دوسرے الفاظ ہو جاتے ہیں، تو آج اس وقت بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ لیکن بہرحال اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرنے والوں، وآمنوا اور تم ایمان لے کے آؤ بما نزل علی محمدین کہ جو محمد پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ سورہ محمد کی دوسری آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ میں چاہ رہا تھا دوسری آیت پڑھنا، اور بس یہ جاری ہو گئی تو اب انشاءاللہ اسی پر گفتگو۔ دیکھیے جو الفاظ ہیں میں نے حوالہ آپ کے حوالہ کر دیا، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرنے والوں۔ ایمان لے آئے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہہ دیا، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر لیا، پروردگار یہ مومن ہو گئے، ان کو مومن کی ڈگری دی گئی نہیں۔ وآمنوا ایمان بھی لا چکے ہیں، عمل صالح بھی کر چکے ہیں، مومن بن گئے، کہا نہیں وآمنوا ایمان لاؤ۔ اب کس پہ ایمان لائے؟ بما نزل علی محمد جو محمد پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاؤ۔ یہ
لفظی جو ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، اس کے بعد مومن بننے کے لیے پھر ایمان لانا ہے تم کو، اور اس پر ایمان لانا ہے کہ جو محمد پر نازل کیا گیا۔ اب شاید کوئی مجھ سے کہے کہ جناب والا محمد پر تو قرآن نازل کیا گیا، تو اس پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس پر تو ایمان لا چکا تبھی تو عمل صالح کر رہا ہے۔ بھئی جو عمل صالح ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے، یہ اسی قرآنی کے اوپر تو عمل ہو رہا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے، چونکہ بہرحال ایک مومنہ مرحومہ مغفورہ ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو چاہتے ہیں کہ کچھ فضائل مولا بھی ہوں کہ جن کی وہ چاہنے والی تھی، اور کچھ فضائل شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ بھی ہوں، تاکہ جو ایک مومنہ کی تمنا ہوتی ہے وہ تمنا پوری کی جا سکے۔ تو یہ مولا کے فضائل سے متعلق ہے۔ میں نے پھر آپ کے سامنے ترجمہ کہ جب ایمان لا چکے، یعنی کہہ چکے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، جب یہ کہہ چکے، ایمان لا چکے، عمل صالح کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کے فرائض انجام دے دیے گئے، تو اب کیا چیز ہے کہ جو محمد پر نازل ہوئی اور وہ حق ہے رب کی طرف سے؟ اب اس کو آپ تلاش کیجئے۔ قرآن مجید کا 47 نمبر سورہ ہے، دوسری آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ اب قرآن میں ڈھونڈیے کہ پیغمبر اسلام پر کیا نازل ہوا، کیا نازل ہوا کہ جس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس پر ایمان لے کے آؤ۔ تو بغیر کسی تاریخ، کیونکہ جب ایک آیت کچھ کہہ کے جائے تو دوسرا آیت اس کا جواب بنتی ہے، اس کا تو اگر یہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ تم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ جو پیغمبر پر نازل کیا گیا، تو لازم ہے کہ کوئی دوسری آیت آگے بڑھ کر اشارہ کرے گی کہ محمد پر نازل کیا ہوا، پیغمبر پہ کیا چیز نازل ہوئی۔ تو اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 47ویں سورے سے پلٹ کے 5ویں سورے کے اوپر آئیے، جیسے ہی سورہ مائدہ پہ آئیے گا تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا وہاں گئے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اے محمد اس کو پہنچاؤ جو تم پر نازل ہوا۔ اب دونوں چیزوں کو ملا لیجئے گا اور اب پوچھئے کہ کیا چیز نازل ہوئی، کون سی بات نازل ہوئی، کس چیز کو پہنچایا؟ تو مورخ نے بھی بڑھ کے بتایا، محدث نے بھی بڑھ کے بتایا، مفسر نے بھی بڑھ کے بتایا کہ جب رواں دواں قافلہ اس چوراہے پر پہنچا کہ جہاں سے راستے کٹ رہے تھے، الگ الگ منزلوں کی طرف سب بڑھ رہے تھے، تو وہیں پر پیغمبر نے سب کو روک لیا۔ جب سب کو روک لیا تو اب کیا کہا؟ تو محدث کا بھی یہی جملہ ہے، مورخ کا بھی یہی جملہ ہے، مفسر کا بھی یہی جملہ ہے کہ پالان شتر کا ممبر بنا اور من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب جس سے پوچھئے، میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ لکھنے والے مورخ نے بھی یہی بتایا، حدیث بیان کرنے والے محدث نے بھی یہی کہا، تفسیر لکھنے والے مفسر نے بھی یہی بتلایا کہ کیا ہوا، من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ یہ کیا ہے، کس چیز کو پہنچایا گیا؟ بھئی یاد رکھیے گا۔ اب آ جائیے پھر پلٹ کے اسی آیت کی طرف، سورہ محمد۔ اب دونوں آیتوں کو ملاتے چلیے گا، دیکھیے، بہت توجہ کیجئے گا۔ ادھر کیا کہا گیا؟ قرآن کو سمجھیے نا، ہم سے تو یہی بات کی جاتی ہے نا کہ بھئی قرآن
تو آئیے قرآنی سے سمجھ لیتے ہیں۔ 47ویں سورہ کی دوسری آیت میں کیا کیا گیا مومنوں سے کہ تم ایمان لا چکے، تم عمل صالح کر چکے، لیکن ابھی مومن نہیں بنے۔ مومن کب بنو گے؟ کہ جب تم اس پر ایمان لاؤ کہ جو محمد پر نازل ہوا، جو حق ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، نمازیں ہو چکی، روزے ہو چکے، حج ہو چکے، خمس و زکوٰۃ و جہاد کی منزلیں سب طے کی جا چکی، لیکن ابھی مومن ہونے کی سند نہیں دی گئی۔ یعنی سب کے بعد بھی روک کے رکھا گیا کہ ابھی تم مومن نہیں بنے، اس پر ایمان لاؤ کہ جو محمد پر نازل کیا گیا۔ اور یہاں پیغمبر کو بھی اسی انداز سے روکا گیا کہ اے رسول ان لم تفل، اگر تم نے اس کو نہیں پہنچایا، گویا تم نماز پہنچا چکے، روزہ پہنچا چکے، حج پہنچا چکے، خمس و زکوٰۃ پہنچا چکے، سب کچھ پہنچا چکے، لیکن کچھ نہ پہنچایا اگر یہ نہ پہنچایا۔ اور کیا آپ نے؟ اب دونوں کو ملا کے دیکھ لیجئے آپ، جب وہ یہ پہنچائیں تو گویا سب پہنچ گیا، اور جب ہم یہ مانیں تو گویا سب کچھ مان لیا۔ یہ ہے ایمان کا پیمانہ، یہ ہے ولایت کی عظمت، یہ ہے ولایت کا مرحلہ۔ اور یاد رکھیے ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت غور کیجئے گا ولایت کے سلسلے میں کہ ولایت مولا کائنات۔ آپ دیکھیے ایک مرحلہ آپ غور کیجئے، دیکھیے سورہ آل عمران میں آیت ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، مجالس کے طفیل میں آیہ میثاق کے نام سے جانی جاتی ہے، آیہ میثاق۔ اور توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے آیہ میثاق میں کہ تمام انبیاء سے کہا گیا کہ ابھی ایک نبی آئے گا، تمہیں اس کی مدد کرنا ہے اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ عہد و پیمان لیا گیا انبیاء سے کہ تمہیں اس کی مدد کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری نبوتیں، اور کیا آپ نے اس سارے انبیاء کو، یہ عظمت پیغمبر ہے۔ دیکھیے میں عظمت ولایت سمجھا رہا ہوں، وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تمام انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو روکا جا رہا ہے اگر وہ پیغمبر کی مدد نہ کریں، اگر وہ پیغمبر کی مدد نہ کریں، اگر وہ پیغمبر کی نصرت نہ کریں، اگر وہ پیغمبر پر ایمان نہ لائیں، تو ایک کم 1,24,000 انبیاء، ان کی نبوتوں کو روکا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے تو تمہاری نبوت کو روک لیا جائے گا۔ تو وہاں ایک کم 1,24,000 انبیاء کی نبوت روکی، اور غدیر کے میدان میں ان لم تفعل کہہ کے ولایت کو اگر نہ پہنچایا تو پیغمبر کی نبوت، اور یہ ان لم تفعل، وہاں ان سے کہا گیا تھا کہ اگر ان کا اقرار نہ کیا، ان کی مدد نہ کی تو تمہاری نبوت خطرے میں ہے، اور یہاں پیغمبر سے کہا گیا کہ اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا گیا۔ تو اب عظمت ولایت کو دنیا سمجھے۔ بس کہنا یہی چاہتا ہوں ایک جملے میں، ابھی تو میں قرآن سے بات کر رہا تھا نا، آیات قرآنی کا حوالہ آپ کے حوالے کیا تھا نا، اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گویا خالق کائنات نے ولایت کی۔ اچھا ایک بات بتائیے، بہت ہی آسان سی بات ہے، 2-4 جملے تھوڑا سا ایسے بھی ہو جائیں۔ دیکھیے ایسا ہے، یہ ان لم تفعل، اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا، آپ بتائیے، فکر کیجئے کہ پیغمبر جو ہیں جو بھی کرتے ہیں اور جو بھی کہتے ہیں وہ کس کی مرضی کے مطابق کہتے ہیں؟ اللہ کی، ہے نا؟ جو وہ چاہتا ہے وہی یہ کہتے ہیں، یعنی زبان پر بھی مہر ہے اور تمام عمل کے اوپر بھی، ما محمد الا رسول کہہ کے کہ یہ کچھ بھی نہیں، صرف میرا رسول ہے، ساری مہریں لگی ہوئی ہیں۔ پیغمبر کی پوری حیات طیبہ رسالت کی ہے۔
اب جب رسول ہیں تو جو ادھر سے آرڈر ملے گا وہ ادھر پہنچائیں گے. میں ایک دو جملوں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو غور فرمائیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان لم تفعل کو میں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اردو میں ایک شخص ہے, اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آج مثلا یہ کام کر دینا. جملہ کا کام کر دینا. بیٹے نے اس کام کو انجام دیا. ایک جملہ یہ. ایک جملہ دوسرا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج اس کام کو کر دینا اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. اب آپ بتائیے کہ یہ اگر تم نے نہیں کیا یہ کب کہا جائے گا اور اس کام کو کر دینا یہ کب کہا جائے گا؟ آپ بتائیے. میں تو کتاب زندگی کو کھولے بیٹھا ہوا ہوں. کتاب زندگی کھول دی میں نے. یہ کب کہیے گا بیٹا اس کام کو کر دینا اور یہ کب کہیے گا بیٹا اس کام کو کر دینا اگر تم نے نہیں کیا؟ یہ بتائیے کب کب کہا جائے گا؟ اور کیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں متوجہ کرنے کے لیے. اگر آپ کا بیٹا فرما بردار ہے تو آپ کہیے گا بیٹے اس کام کو کر دینا. ٹھیک ہے, بیٹا کر دے گا. اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ بیٹا نافرمانی کرے گا تب آپ یہ کہیے گا کہ اس کام کو کر دینا اگر تم نے نہیں کیا. جب نافرمانی کا خطرہ ہوتا ہے تب اگر بات کی جاتی ہے. میں نے کہا نہیں اردو کی دیکھی کتاب زندگی میں اب لے آیا ہوں آپ کو. آپ نے اگر نہیں کیا تو مثلا ڈانٹا جائے گا, سزا دی جائے گی, یہ جو بھی کچھ ہوگی. تو یہ اگر کب استعمال ہوتا ہے؟ جب نافرمانی کا ڈر ہوتا ہے. تو اب میں اپنی اس اردو کی مثال ادھر عربی کی طرف لے کے جاؤں کہ بھیا کیا اللہ کو نافرمانی کا نعوذ باللہ توبہ توبہ کوئی خدشہ تھا جو کہا ان لم تفعل؟ آپ بتائیے. میں نے آپ کے سامنے کہا بشر کا مزاج یہ ہے کہ اگر فرما برداری شیور ہوتی ہے تو وہ اگر نہیں کرتا. جب نافرمانی کا خدشہ ہوتا ہے تو اگر ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے کیوں کہا ان لم تفعل؟ اگر تم نے یہ نہیں پہنچا. کیا کچھ ایسا تصور تھا؟ ایسا تھا کچھ تصور ہے؟ کچھ ایسا خدشہ تھا جو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا؟ اور لہجہ اور ٹون وہ دونوں آپ غور کر لیجئے. اچھا ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں. اب دیکھیے بات آ گئی ہے تو اب نکل جائے گی. پیغمبر کون ہے؟ حبیب خدا ہے نا. پیغمبر کو کیا کہا؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سراج منیر ہے نا. یہ سب تو اچھی اچھی محبت کے الفاظ ہیں. کہا گیا یہاں پر کیا کہا گیا؟ اے طٰہٰ اس کو پہنچا دو، اے یاسین اس کو پہنچا دو، اے مزمل اس کو کیا کہا گیا بتائیے؟ بتائیے. نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، نہ سراج منیر. کوئی پیار کا جملہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہ آیت آ گئی ہے تو تھوڑا سا ولایت کے اوپر، چونکہ میں آج کل جو ہوں تھوڑا سا اس موضوع کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. دو ہی موضوع لے کے چل رہا ہوں، یا ولایت ہے یا عزاداری ہے. اور کیا تو اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تو میں اس پہ آ گیا ہوں تو دو جملے کہتا چلوں. دیکھیے اتنے
محبت سے پروردگار عالم پیغمبر سے بات کرتا ہے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے اردو میں ترجمہ ذاکر سے سنتے ہیں، وہ یہی سے سنتے ہیں، اس ذاکر کے اس ٹرانسلیشن کے ٹون میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تیور کیا ہیں۔ جو ذاکر کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، اس ٹرانسلیشن میں، اس ترجمے میں آپ کو ٹون پتہ چلتی ہے۔ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ اس کو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا، ان لم تفعل، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا۔ آپ بتائیے، میں نے یہ ترجمہ لفظ بہ لفظ کیا آپ کے سامنے، اس میں سے کہیں شیرینی ہے، کہیں چاشنی ایسی ہے کہ جو طٰہٰ سے میچ کر جائے، جو مزمل سے میچ کر جائے، جو مدثر سے میچ کر جائے؟ 1 to 1 بات ہو رہی ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اور کیجئے، کیوں کہا اگر؟ جو میں بھی اگر کے بارے میں، اگر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب خطرہ ہوتا ہے نافرمانی کا، یہ آپ بالکل طے کر کے آئے ہیں کہ نافرمانی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیوں کہا گیا ان لم تفعل، کہ اگر تم نے پیغمبر اس کو نہیں پہنچایا؟ کیا نعوذ باللہ، توبہ توبہ، کاکن بادہن، کوئی ایسے تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر، اللہ کا حکم آئے گا اور پیغمبر اس کو نہیں پہنچائیں گے؟ یہ اگر تصور کر لے تو دین سے خارج۔ اور کیا آپ نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ سے اس بات کو اپنے معاشرے میں لا کر بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ اور ماشاءاللہ سے آپ لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنؤ والے لوگ ہیں، لکھنؤ جانتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ہے کبھی اپنے مخالف سے بولا نہیں ہے، کیٹیگری نہیں اللہ اس سے بات کرے۔ قل، کہہ دو، قل ہو اللہ، کہہ دو ان سے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کافروں سے، لوگوں سے۔ جب اللہ نے مخاطب کیا ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو، اور کیا آپ نے، تو اللہ نہیں ہے۔ اب وہ جو اردو کا ایک جملہ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو ان سے کچھ کہنا ہے لیکن تعلقات خراب ہیں، بہت توجہ کیجئے، کہنا ان سے ہیں، تعلقات خراب ہیں، بولتے ان سے ہے نہیں، تو اب ان سے کیسے بات کہی جائے گی؟ بات کیسے کہیے گا؟ بتاؤں کیسے کہیے گا؟ نگاہیں کہیں ہوں گی، نشانہ کہیں ہوگا۔ بھائی یہی تو ہوگا نا، کہنا ان سے ہے، ان سے تعلقات خراب، لہذا اب لازم ہے کہ یہ کہیں گے ان سے، نگاہ ان کی طرف ہوگی، نشانہ یہ ہوں گے۔ کچھ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ان لم تفعل، اس کا پروردگار عالم نے جو کہا، تو پروردگار عالم نے ان لم تفعل کہہ کے نگاہ پیغمبر کی طرف رکھی، لیکن نشانہ وہ تھے جو منکر ولایت ہے۔ منکر ولایت پہ نشانہ ہے، پیغمبر سے بات نہیں، معلوم ہے وہ نبی جو کہیں گے پہنچائے گا، لہذا پیغمبر کے ذریعے سے کہ دیکھو اگر یہ نہ پہنچائیں تو ان کی رسالت رک جائے، اور اگر یہ تم نہ مانو تو تمہارا ایمان کیسے بڑھ پائے گا؟ تو نگاہ کوئی تھی اور نشانہ منکر ولایت تھی۔ عزیزوں یہ عظمت ولایت ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا چلوں، دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا، آ گیا ہوں، میں نے کہہ دیا کہ مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ کیوں نہیں کہا، یہ رسول کیوں کہا، اس کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں، چونکہ میں نے بات کہہ دی ہے تو اس کو ثابت کرنا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کی 2 کرسیاں ہوتی ہیں، 2 جگہیں ہیں، ایک جگہ اس کی آفیشیلی ہوتی ہے اور ایک جگہ اس کی گھر کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی 2 جملوں کی ایک مثال دیے دیتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک صاحب ہیں، ان کا بیٹا بڑے منصب پر فائز ہو گیا، اعلیٰ منصب پر فائز ہے، مثلا ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے،
وہ لڑکا جیسے ہی گھر میں آیا تو ابا کیا کہے گا اس سے؟ ڈی ایم صاحب آئیے، دیکھیے ماشاءاللہ سے، بیٹے آئیے، میرے چاند آئیے، میرے کلیجے آئیے، میرے دل کے ٹکڑے آئیے، یہی تو کہے گا۔ لاکھ وہ ڈی ایم ہو، یہ گھر کا معاملہ ہے، دیکھیے، ہے نا۔ اور توجہ کیجیے گا، میں قرآن کریم کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ بیٹا گھر کے اندر آئے گا تو محبت بھرے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، میرا کلیجہ آ گیا، میرا دل کا ٹکڑا آ گیا، میرا لال آ گیا، ہے نا۔ اب اسی باپ کو اپلیکیشن دینا تھی لائسنس کے لیے، اب اس کو اپلیکیشن دینا تھی لائسنس کے لیے، تو اب بتائیے کیا لکھے گا؟ میرے کلیجے کے ٹکڑے مجھے لائسنس دے دو، ہیں؟ کیا لکھے گا یہ؟ میرا دل کا ٹکڑا مجھے لائسنس دے دو، کیا لکھے گا؟ یہ لکھے گا جناب ڈی ایم صاحب، ہے نا، جناب ڈی ایم صاحب لائسنس۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، اے بھیا یہ بتاؤ، ابھی تو تم لال کلیجہ ٹکڑا بیٹا کر رہے تھے، اب ڈی ایم صاحب پہ کیسے آ گئے؟ تو بتلائے گا کہ جب تک پرسنلی میٹر ہوتا ہے، محبت کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب آفیشلی کام ہوتا ہے تو عہدے سے پکارا جاتا ہے۔ تو محمد سے جب محبت سے بات کرنا ہوئی، کبھی طہ کا، کبھی یاسین کا، کبھی مزمل کا، کبھی مدثر کا، لیکن جب الہی کام تھا تو یا ایھا الرسول بلغ۔ آئیے پرسنل، یہ پرسنلی میٹر نہیں ہے، اور کیا آپ نے کہا یہ کام ہے دین کا، لہذا جاب سے مخاطب کیا جائے گا، اے رسول پہنچاؤ۔ ولایت ہے، یہ عظمت ہے ولایت کی، پروردگار عالم نے پہچنوا دیا کہ دیکھو ولایت کی کیا اہمیت ہے۔ اور دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے اور غور و فکر کریے اس کے اوپر، کہ بلکہ ایک واقعہ آپ کو سناؤ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ امام ثعلبی، بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے امام ثعلبی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ راوی نے روایت کی ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے اور چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ندا ہوئی سارے انبیاء کی ارواح کو کہ تم سب کے سب صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہمارے نبی آخر آ رہا ہے، سب لوگ سلام کرو۔ صفیں بندھ گئیں سارے انبیاء کی، پیغمبر نکلے، سب نے سلام کیا، سب کو جواب دیا پیغمبر نے۔ اس کے بعد جب سلام اور جواب ہو چکا تو پھر ندا آئی کہ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو نبوت دی کس بنیاد پہ ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، میں نے حوالے کیے نا، امام ثعلبی لکھتے ہیں تفسیر ثعلبی۔ اب کیا لکھتے ہیں وہ کہ جب پیغمبر نے صفوں کو پار کر لیا تو پھر وہ مخاطب ہوئے کہ یہ بتاؤ تم کو نبوت ملی کیوں، تم سب کو نبوت ملی کیوں؟ تو سب نے کہا کہ تین شرطیں تھیں، اس کے سبب ہم کو نبوت ملی ہے۔ پوچھا کیا تمہیں شرطیں تھیں؟ کہا پہلی شرط تھی کہو اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، پہلی شرط یہ تھی۔ پیغمبر نے پوچھا دوسری شرط کیا تھی؟ تو کہا دوسری شرط تھی کہ سب سے کہا گیا کہو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ پہلا کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، دوسرا کیا تھا؟ محمد اللہ کے۔ اب اس کو پڑھ لیجئے، ٹرانسفر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا اب تیسری شرط کیا تھی؟
تو کہا آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار تھا، ہے نا. اب تیسرا کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کچھ سمجھ میں آیا یا میں نے بات کو یوں کہہ دیا آپ کے سامنے؟ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، تم کلمہ ولایت علی کا پڑھو یا نہ پڑھو، تمام انبیاء ولایت علی کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں. ان کو اس وقت تک نبوتیں نہیں ملتی جب تک وہ علی ولی اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں. تو کلمہ جو ہے نا، وہ مکمل کلمہ جو ہے وہ یہی 3 کلمے ہیں: پیغمبر اللہ کی الوہیت، پیغمبر کی نبوت، اور مولا کائنات کی ولایت. یہ عظمت ہے. اس کے بعد سب کو نبوتیں ملی ہیں. یہ عظمت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ چونکہ میں نے جیسے کہا تھا، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ بغیر تاخیر کے، چونکہ گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ اپنے حساب سے تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہوں، نماز کا وقت بھی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ مولا کے فضائل کے ساتھ بی بی کی بھی بات ہونا چاہیے. چونکہ یہ ایک ایسی خاتون کہ جنہوں نے پرورش بھی پائی علم دین کے درمیان، اور انہوں نے پرورش کے بعد وہ شریک حیات بھی رہیں عالم دین کی، اور جس گھر میں رخصت ہو کے آئیں وہ گھر بھی وہ گھر تھا کہ جہاں علم دین کے چراغ روشن تھے. اور کیا آپ نے، چونکہ یہ الحمدللہ یہ ہمارے ہی خاندان اجتہادی سے ہمارے محترم جناب علی حیدر صاحب اور ان کی اہلیہ کی شریک حیات کے برسی کی یہ مجلس ہے. تو جو سلسلہ رہا ہے خاندان اجتہاد کا، اور جس طریقے سے علماء اور جس طریقے سے وہ دور گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے پردے کی وجہ سے خواتین باہر نہ آ پائیں. چونکہ اس وقت کا پردہ آپ کو بتا دیں، جو بزرگ ہیں وہ بتائیں گے کہ پینس میں سوار ہو کے جایا جاتا تھا. اور میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے، پینس تو میں نے نہیں دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رکشے میں پردہ بنتا تھا. دیکھیے ایک صاحب انگلی ہلا رہے ہیں. پہلے پردہ باندھا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ دروازے سے رکشہ لگتا تھا، اور بالکل وہ بیویاں جو ہیں وہ اتر کے جلدی سے رکشے میں بیٹھ جاتی. یہ پردے کی کیفیت تھی. اور واقعاً افسوس ہوتا ہے، وہ دور بھی کیا دور تھا، وہ دور بھی کیا دور تھا. میں دونوں کو ملانے جا رہا ہوں. اب تو چونکہ جس کی خدمت ہوا ہو اس کا اعتراف کرتے رہا کیجیے، احسان کا بدلہ. اب چاہے نوابین اودھ کی بات کیجیے، آپ ان کے دیکھیے خدمات کو نہیں بھول سکتے. دین میں جوڑ کیسے تھا؟ علماء کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا. کیا تھا علماء کے پاس؟ ان کے پاس، فقہا کے پاس صرف علم کا سمندر تھا. اور انہوں نے ان نوابوں کی دولت کو دین کے سلسلے میں جو خرچ کروایا، اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے یہ کیا ہیں؟ یہ جو میل تھا تو ایسا بہترین انداز سے شیعت پروان چڑھی کہ قسم خدا کی آج یہ لکھنؤ مرکز بنا ہوا ہے. لیکن ہائے افسوس، آج وہی لکھنؤ جو مرکز تشیع کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ آقا سیستانی اللہ طول عمر ان کو طول عمر عطا کرے، ان سے جب ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی تو فرماتے ہیں، کہتے تمہارا لکھنؤ وہ تو خود نجف تھا. نجف تھا، یہ ہمارے اجداد تھے، ان کے پاس نجف کے علماء. بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال جب دل جلتا ہے تو آ جاتی 4 باتیں. آپ لوگوں سے بھی کہے کہ دل کو ہلکا کر لیتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں کہ کچھ کریں آپ لوگ بھی. حالانکہ میرے دل جلے
ایک ویڈیو میں نے ایک مہینہ پہلے وائرل کیا تھا، اپنا ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا کہ جس میں اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کو سنا ہی نہیں جیسے لگتا، چونکہ اس میں نمک مرچ نہیں تھا، سمجھ گئے؟ نہ اس میں کسی کی برائی تھی نہ اچھائی تھی۔ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ قوم کا اگر یہ جو حال اس وقت نظر آ رہا ہے اس کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، تو جو ہمارے قوم کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارے قوم کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں اور دوسرے قسم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نکل کے آئیں، اور نکل کے آنے کے بعد قوم کی باغ ڈور سنبھالیں۔ ہر آدمی یہ کیوں کہہ رہا ہے مولوی مولوی مولوی؟ ہم نے اس میں یہی کہا تھا کہ مولوی صاحب، ارے مولوی کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری بھی کم نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، مولوی کی ذمہ داری زیادہ ہے، چونکہ اس نے یہ لباس پہنا ہے اور طالب علمی کے دوران مال امام کھایا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، دو چار کی، جو طالب علمی کے دوران ہم لوگوں نے کھاتے ہیں، یہ امام کا مال کھاتے ہیں تو کھایا، اس لیے ہماری ڈیوٹی زیادہ ہے، لیکن آپ کی بھی کم نہیں ہے۔ اب اگر یہ مولوی ناکارہ ہو گئے تو بسم اللہ آپ لوگ اٹھ جائیے، سیدھی سیدھی بات میں نے کی تھی۔ تو بہرحال جو میں تھا تو بڑے سسٹم سے شیعت کو پروان چڑھایا گیا۔ آج دیکھیے، ہم کسی کے احسان کو، میں نے کہا نہیں کہ اگر ہم اپنے علماء جو ماضی کے علماء تھے، چاہے دلدار علی غفرہ ماں، چاہے رضوان ماں، چاہے سلطان العلماء، سمجھے، چاہے فردوس مکان، یہ سب جو نام لیتے ہیں نا، تو اگر ان کا علم کی منزل میں نام لیتے تو پھر ان نوابوں کا بھی نام لینا چاہیے جنہوں نے خیرات کی منزل میں بڑھ چڑھ کے کام کیا، سمجھ گئے؟ انہوں نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ اور آج اب ان کی عظمت کو آپ سمجھیے، کسی ایک آدمی سے کہیے کہ بھیا اپنی 1000 اسکوائر فٹ زمین وقف کر دو، کوئی کرے گا 1000 اسکوائر فٹ زمین وقف؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ان شاہان اودھ کو دیکھیے جنہوں نے کتنی زمینیں وقف کر کے چلے گئے، امام باڑے بنا کے چلے گئے، سب دے کے چلے گئے۔ قدر کیجیے خدا کے واسطے۔ دیکھیے آپ بھی یہیں کے، ہم بھی یہیں کے، سب جانتے ہیں۔ آپ شاید لکھنؤ سے ہی رابطہ ہوگا بہت سے لوگوں کا یو پی تک رابطہ ہوگا، بہت سے لوگوں کا دلی تک ہوگا، ہمارا پوری دنیا سے رابطہ ہے۔ جب کوئی بات آتی ہے نا تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ حالات ہیں ایسے، کوئی انسان اتحاد کی اور جوڑنے کی بات کر ہی نہیں رہا ہے، کوئی جوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہر ایک کیسے ٹانگ پکڑ کے کھینچ دو، چاہے مرجع ہو تو اس کی بھی ٹانگ کھینچ لو، مولوی ہو تو اس کی ٹانگ کھینچ لو، ذاکر ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ لو، بس ایک سوتری کاریکرم چل رہا ہے، ٹانگ کھینچنا۔ خدا کے واسطے مرنے میں دیر نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، ہو سکتا ہوں یہیں میں مر جاؤں، ہو سکتا ہوں گیٹ تک پہنچتے پہنچتے مجھے موت آ جائے۔ موت کو اپنے سامنے رکھیے، موت کو اپنے سامنے رکھیے اور موت کی تیاری کر کے رکھیے، چونکہ فتنہ سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے فتنہ کرنے والوں نے، اور یہ دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہوئے ہیں فتنہ کرنے والے، حیات رسول میں کیا نہیں ہوا؟ مولا کائنات کس طریقے سے، مولا کائنات کے بعد ایک ایک موقع نکل کے لوگ آئے ہیں، لیکن اتنا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے تو آپ دیکھتے رہیے، خدا کے واسطے آپ کسی کے لباس میں نہ الجھیے، اس کے کردار کو چیک کر کے پہچانیے۔ لباس میں نہ جائیے، میں نے یہ لباس پہن لیا تو آپ کہیں میں مولوی صاحب ہوں، نہیں، چیک کیجئے ہم کو کہ ہم ہیں صحیح یا نہیں صحیح ہیں۔
اور کی عقل ہے نہیں آپ کے پاس, شعور ہے آپ کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال کیونکہ یہ بھی اگر میسج پہنچے تو مرحومہ کو یہ بھی ثواب ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو بہرحال جو میں لے کے آیا تھا بات پردے کی, تو مرحومہ چونکہ بہرحال بڑی فضیلت کی حامل, اور یقینی طور کے اوپر اس وقت یہ اسباب فراہم نہیں تھے, ورنہ تو نہیں لگتا پتہ نہیں کتنوں کو تو دین کی تعلیم دے دے کے عالمہ بنا دیا گیا ہوتا, چونکہ وسائل اس دور میں نہیں رہتے تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی, لیکن پردے کی اہمیت کے اوپر آپ ضرور غور کرتے رہا کیجیے. جو عورت کی, اور دو چیزیں ہیں, ایک انسان جو ہے وہ عورت کو بہت حقیر سمجھتا ہے. ایک جملہ آگے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے نا, کہ یہ ناقص العقل ہے. عورت دو ہو مرد ایک ہو تو گواہی مانی جاتی ہے, ٹھیک ہے. عورت کو اکہرا حصہ دیا جاتا ہے, لڑکے کو مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نہیں, یہ تو آپ نے غور کر لیا. لیکن جب دین خدا پر بات آتی ہے اور دین کو بچانے کے لیے نکلا جاتا ہے تو مرد 4 ہوتے ہیں مباہلہ میں, عورت 1 ہوتی ہے. اور کیا آپ نے شہزادی دو عالم وہ تنہا ہیں, اور 4 پیغمبر اسلام, مولا کائنات, امام حسن, امام حسین. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ عورت کو مرکزیت دے کر پیغمبر اسلام نے کس طریقے سے پہچنوایا کہ جب آئے تطہیر کے موقع کے اوپر موجود پیغمبر بھی تھے, موجود مولا کائنات بھی تھے, لیکن کسی کو مرکز نہ بنایا. مرکز بنایا ذات فاطمہ زہرا سلام علیکہ, ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, کہ اس میں فاطمہ ہے, ان کے بابا ہے, ان کے شوہر ہے, ان کے بیٹے ہیں. یہ عظمت کیا ہے, شہزادی دو عالم, یہ سمجھایا جا رہا ہے مرتبے کو. تو عورت کو آپ بالکل, اچھا پرابلم ہے یہ جو ہم مرد لوگ نہیں ہیں, ہم مرد لوگ جو نہیں ہیں, یہ اپنے کو دیکھتے ہیں. عورت چاہے ماں ہو, چاہے بیٹی ہو, اور چاہے شریک حیات ہو, یہ 3 ہی تو ہیں. بیٹی بنی عورت, بیٹی بننے کے بعد یہ عورت شریک حیات بن گئی, اور شریک حیات بننے کے بعد یہ ماں بن گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر عورت کو اتنی حقارت سے جاننا چاہتے ہو نا, تو قسم خدا کی اپنی زندگی سے عورت کو ہٹا کے دیکھو. اگر مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے تو مرد ویران نظر آئے گا. کبھی مرد کو عورت ماں بن کے جب اپنا زانو دیتی ہے تو سکون ملتا ہے, کبھی مرد کو یہ عورت شریک حیات بنا کر جب وہ تھکا ہوا آتا ہے اور یہ وہ اپنے شیرینی الفاظ کے ذریعے سے پانی پیش کرتی ہے تو سکون ملتا ہے. اور یا یہی عورت جب بیٹی بن کے آغوش میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ ماں کا کیف ملتا ہے کہ جو بیٹی دیتی ہے. یہ عظمت ہے. اور پردے میں بار بار اسی لیے پردے کے اوپر بات کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ پردہ ہے, اس میں کوئی ڈھلائی نہیں کیا کیجیے. پردہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی معیار بڑھتا چلا جائے گا. اب ہماری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے کیا فرمایا, بیٹھی ہوئی ہیں ماں کے زانو کے اوپر, شادی کا بلاوا آ گیا. ماں کہتی ہے کہ ہماری بچی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, زیور نہیں ہے, لباس نہیں ہے, زیور نہیں, لباس نہیں. جیسے یہ جملہ کہا, ایک دفعہ بیٹی نے ماں کے چہرے کو دیکھا, کہا اماں آپ نے کیا بابا کے قول کو نہیں سنا؟ کہا کون سا قول؟ کہا
شرم و حیا جو ہے لڑکی کا وہ اس کا لباس ہے، اور جو پردہ ہے وہ اس کا زیور ہے. یہ ہے مرحلہ. لہذا ہم کو اپنے گھر میں پردے کو اہمیت کے ساتھ، اور ایک بات آپ کو یاد رکھیں، دیکھیے جو چیز اسلام نے بنا دی، میری باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے، لوگ ہم سے بھی ٹکراتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ہی لوگوں سے ٹکراتے ہیں، ہم سے بھی ٹکراتے ہیں کہ بھئی اب ان کو 2021 والا اسلام چاہیے، 2021 والا چاہیے، اب تھوڑا سا موڈیفائڈ کر کے. تو ان سے یہی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا ہوں بھیا آپ کو معلوم تھا 2021 آئے گا، اللہ میاں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، ورنہ 2021 میں بھی ایک نبی کو اور پیغمبر کو بھیجا جاتا، وہ 2021 والا اسلام لے کے آتے. میں نے کہا جب آپ کا یقین یہ ہے کہ جو آ گیا قانون اسلام وہ قیامت تک چاہنے والا ہے، تو پھر اب 2021 اور 2022 کی بات مت کیجیے، نظام وہی چلے گا. ارے صاحب مولانا وہ ماڈرن زمانہ ہو گیا، ماڈرن زمانہ. میں ایک جملہ آپ سے دھیرے سے کہہ کے جاتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ آپ خود احساس کیجئے گا. میں نے ابھی بھی جملہ کہا تھا، کتاب زندگی، کتاب زندگی، اس سے آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ یہاں گھر سے ایک بغیر برقع نکال دیجئے کہ وہ سڑک تک جائے، اور ایک کو 10 منٹ بعد برقعے میں نکال دیجئے. ایک خاتون کو یہاں سے بغیر برقع نکال دیجئے سڑک تک جائے، اور ایک برقعے میں جائے، پتہ چل جائے گا آپ کو. اس کو بھی واضح کروں، جو بغیر برقعے میں نکل کے جائے گی اس کو یہاں سے لے کے وہاں تک کم سے کم نظروں کے 50 تیر گھائل کریں گے، لیکن جو برقعے میں نکل کے جائے گی وہ اپنا سفر طے کرتی رہتی ہوگی، سب کی سر جھکے ہوئے ہوں. اس سے زیادہ واضح بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. اب اس سے زیادہ ہم بات نہیں کہہ سکتے. سیدھا فارمولا میں نے بتایا، دیکھیے اس کو، سمجھیے. آج ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی ان سابقہ روایات کو چھوڑ رہے ہیں جو دین کی، میں نے کہا نہیں کہ جو دین کے لیے ہمارے ایسے ستون تھے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں شناخت تھی، ہماری پہچان تھی. لیکن اب وہ یہ زمانے کی تبدیلی اور زمانے کی تبدیلی اور زمانے کی تبدیلی کر کے وہ دین کو بھی تبدیل کر دیا جا رہا ہے. اب وہ چاہے پردے کی بات ہو کہ صاحب اب وہ کیسے بھیجا جائے، اور چاہے عزاداری کی بات ہو. عزاداری میں بھی صاحب 2021 ڈھونڈی جا رہی ہے، سمجھ گئے؟ عزاداری میں بھی 2021 ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اب کیا ضرورت ہے اس کی. اور کیا آپ نے یہ جو مہندی کا جلوس نکلتا ہے شان و شوکت سے، اے مہندی کا جلوس کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جو ہمارا مخالف تشیع ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، جو ہماری شیعت کو خراب کرنا چاہتا ہے. ورنہ عزاداری کے سلسلے میں آج آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، اور اس کے اوپر بہت توجہ کیجیے گا. فقہا کی بات کر رہا ہوں. عزاداری میں آج کل ہو نہیں رہا یہ، ارے یہ کیا ہے، اور وہ مجلس کیسی ہو، یہ حصہ کیسا، اور وہ یہ کیوں، ہر طرح کا اعتراض جو منہ میں آیا، سب طرح کے اعتراض چل رہے ہیں کہ صاحب وہ یہ کیسا، وہ کیسا. ٹھیک ہے، سلیقہ ہونا چاہیے. اس کا میں یہاں سے بیٹھ کے اتنے چینلوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، سلیقہ ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے. اس کے میں فیور میں ہوں. بے ڈھنگا پن نہیں ہونا چاہیے عزاداری، تاکہ ہم پتہ تو چلے کیسے عزاداری. لیکن اب بیجا الفاظ استعمال کرنا، وہ باتیں کہنا، تو بہرحال تو فقہا کی میں بات کر رہا تھا، جو ہمارے فقہا ہیں جن کے اوپر ہمارے نماز، روزہ، حج و خمس و زکوٰۃ منحصر ہے. اور ابھی والے فقہا، ان کی تو بات ہے ہی ہے جو ماضی میں گزر گئے، ماضی میں جو گزر گئے ہیں،
ان سب نے ایک زبان کہا ہے. سمجھ گئے کہ جو انسان غم امام حسین ہوتا ہے نا، حرام ہے، ناجائز ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں ان فقہا کی بات کر رہا ہوں، 50 کا میں دکھا سکتا ہوں، جس کو دیکھنا ہو مجھ سے دیکھے، آ کے ملے. سب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عزائے سید الشہداء سے متعلق اگر کوئی کچھ کرتا ہے اس انداز میں کہ وہ غم منا رہا ہے، مذاق نہیں اڑا رہا ہے، غم منا رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں وہ کر سکتا ہے، اجازت دی گئی ہے. عزائے سید الشہداء کے احترام کے ساتھ غم منا رہا. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نکلتے ہیں راڈ پھوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے معاشرے میں وہ چل رہا ہے، وہ چک رہے ہیں، راڈ پھوڑ رہے ہیں، منانے دیجیے. ہمیں نہیں لب کش آئیے، چونکہ یہ عزاداری یہ ہمارے باپ نے ہم کو امانت کے طور کے اوپر دی ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے دی ہے. یہ عزاداری اس ماں کے لال کی ہے جس ماں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا صرف اسی عزاداری کے لیے کہ روئیں گے. بی بی نے کچھ اور سوال نہیں کیا تھا، بی بی نے کچھ اور بات نہیں کہی تھی. بی بی نے اتنا ہی تو پیغمبر سے پوچھا تھا نا، بابا آپ ہوئیے گا؟ کہا نہیں. کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا حسن مجتبیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا بابا پھر روئے گا کون؟ بابا ماتم کون کرے گا؟ بتایا گیا کہ ایک قوم ہوگی، اس کے جوان جوانوں کا ماتم کریں گے، بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، عورتیں عورتوں کا ماتم کریں گی، بچے. یہ ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ سے سنتے رہتے نا. تو بی بی نے کیا کہا تھا کہ میں داخل جنت نہیں ہوں گی جب تک اپنے بیٹے پہ رونے والوں کو جنت میں داخل نہیں. عزاداروں یہ سوچ لو کہ یہ ہم جو فرش عزا پر بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں نا، مجلس کرتے ہیں نا، یہ اس ماں کی تمنا کو پورا کرتے ہیں. ایک جملہ کر کے اشارہ کیے دیتا ہوں، ذرا احساس کرو کہ جب 2 محرم کو قافلہ پہنچا تھا نا تو کوئی بی بی رو رہی تھی نا. 2 محرم کو بی بی رو رہی تھی نا. 2 محرم کو بی بی گریہ فرما رہی تھی. اے عزاداروں سچ بتاؤ، جو شہادت سے پہلے ماں رو رہی ہو، گریہ کر رہی ہو اپنے لال کے اوپر، میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ عزاداروں جب فرش عزا پہ آیا کرو تو یہ سوچ کے آیا کرو کہ یہاں بی بی موجود ہوں گی جو تمہارے پرسے کو قبول کرنے آ رہی. عزاداران امام مظلوم، ایک مرحومہ، ایک کنیز شہزادہ کہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً یہی ان کے لیے سب سے بڑا ایصال. کیا ایصال ثواب؟ اسی لیے کہ یہ 2 آنسو نکل آئے، ان آنسوؤں کے نکلنے کے ثواب میں وہ مرحومہ وسیلہ بنیں گی، لہذا ان کو اس کا ثواب ملے گا. بس عزاداران امام مظلوم، میں نے مجلس کو مکمل کر دیا. ہاں یقینی طور کے اوپر ایک ماں، اور جو اس دنیا سے گئی ہیں وہ شریک حیات بھی تھیں، وہ ماں بھی تھیں، کہ ان کو کس منزل میں بیان کیا جائے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی ماں کو کھو دے تو اگر اس کو تسلی لینا ہے تو وہ جا کر امام حسین سے کہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے کیسے تسلی لے رہے ہیں. اور اگر کسی کی شریک حیات اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر وہ مولا کائنات کی اس منزل کو دیکھے کہ جہاں مولا کی جب شریک حیات گئی ہیں اس دنیا سے تو آرزو میں مولا کہ انہوں نے تو کبھی کوئی فرمائش بھی نہ کی، انہوں نے تو کبھی کوئی خواہش کا اظہار بھی نہ کیا. عزاداروں امام حسین جب مدینے سے چلے تو کس انداز سے چلے میں نہیں بیان کر سکتا. مجھے تو صرف بی بی کے متعلق چند جملے مصائب کے پیش کرنا ہے، چونکہ یہ ایام غم چل رہے ہیں. یہ غم کے وہ ایام چل رہے ہیں کہ جہاں ایک ماں ایک فرش عزا سے دوسرے فرش عزا اپنے بچے کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے. ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ جب بی بی کی قبر کے اوپر امام حسین نے پہنچ کے یہ کہا ہوگا، اماں ہم جا رہے ہیں، اماں ہم کل سے نہیں آئیں گے. تم نے ذاکروں سے تو اس سے زیادہ کچھ نہ سنا ہوگا، لیکن
لیکن کبھی سوچا تم نے کہ جب ماں نے یہ جملہ سنا ہوگا تو عجب نہیں ماں نے کہا ہوگا اے میرے لال حسین تم پریشان نہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میرا بچہ میں تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے رہوں گی۔ عزاداران امام مظلوم، میں ایک جملہ تو کہہ سکتا ہوں نا اپنے جذبات اور عقیدے کے تحت کہ کربلا میں علی اکبر کے پیچھے اگر باپ دوڑ رہے تھے تو پھر مدینے میں امام حسین کے پیچھے ماں دوڑ رہی تھی۔ کیا اس منظر کو کوئی بھول سکتا ہے کہ وہاں باپ تو دوڑتے ہوئے دکھ گئے تو یہاں ماں بھی کس عالم میں؟ ہائے میرا حسین! جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرا دل کہتا ہے شہزادی دو عالم کربلا میں تھیں، شہزادی دو عالم کربلا میں تھیں، یہ بات بالکل فیکٹ ہے، سب مانتے، لیکن شہزادی خود آ گئی تھی یا امام حسین لائے تھے؟ عزاداران امام مظلوم، میں دو جملے اور۔ میرا دل کہتا ہے ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، اندازہ ہے؟ اور ماں بیٹے سے کتنی محبت۔ میرا دل دیکھیے امام حسین نے بہت اطمینان سے، چند جملے مصائب کے، امام حسین نے ہر ایک کو زانو دیا، ہر ایک کو زانو دیا امام حسین نے۔ کیوں زانو دیتے تھے؟ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو زیارت میں مشغول جائے۔ بھئی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اطمینان دلانا پڑتا ہے۔ جناب عباس کربلا میں موجود ہے نا تو بیویوں کو اطمینان ہے، اگر امام حسین موجود ہیں تو اطمینان ہے، ہر ایک جو ہے۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت احساس کرنا، عجب نہیں شاید امام حسین نے بی بی فاطمہ سے کہا ہو اماں آپ میرے ساتھ کربلا چلیے، اماں آپ میرے ساتھ کربلا چلیے، اماں وہاں ہم کو مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، ہمیں اصغر کے گلے سے تیر نکالنا ہے، اے اماں اگر آپ کی قوت رہی، اگر آپ رہیں تو یقینی طور کے اوپر اکبر کا لاشا بھی اٹھ جائے گا اور قاسم کا لاشا بھی آ جائے گا۔ اے اماں، اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ عجب نہیں کہ جب جناب سکینہ آتی ہوں اور آنے کے بعد کہتی ہوں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہو، جناب رباب آتی ہوں کہ اصغر تڑپ رہا ہے، سب آتی ہوں، سب تو اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں امام حسین سے کہہ کے، لیکن اب لازم ہے کہ میرے مولا بھی تو اپنے دل کو ہلکا کرے، تو عجب نہیں پشت خیمہ پہ جاتے ہوں گے، اے اماں میرا بچہ گہوارے میں تڑپ رہا ہے، اے اماں میری سکینہ بے قرار ہے، ماں زانو پہ لٹاتی ہو، اے میرے لال حسین میرے دین کی خاطر صبر کرو، ارے سب انشاءاللہ جلسے رہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم، ایک روایت پڑھ کر مجلس کو مکمل کیے دیتا ہوں، اور وہ روایت کیا ہے؟ اے عزاداروں، ارے وہ وقت بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب شام غریباں نمودار ہوئی، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جس کا نام جمال ہے، وہ وہیں چھپا ہوا تھا، وہ کچھ لوٹنا چاہ رہا تھا۔ بس دو جملے بچے مصائب کے اور اس کے بعد رو لینا، پرسہ دے دینا بی بی کو، چونکہ بی بی کی مصیبت کو بیان کرنا ہے۔ عزاداران معلوم، اس نے کیا دیکھا کہ میں وہاں لوٹنے کے ارادے سے گیا ہوا تھا، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور کی اماری اتر رہی ہے، ایک نور کی اماری اتر رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ اماری اترتے ہوئی دیکھی اس لاشے کے بعد، میں چھپ گیا آڑ میں، میں چھپا ہوا ہوں آڑ میں۔ اس کے بعد کہتا ہے میں آڑ میں چھپا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک اماری اتری، اس میں سے پردہ ہٹا، ایک شخص نکلے جو ضعیف سے تھے، وہ اس لاش کے سرہانے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہائے میرا نواسا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے دیکھنے والے نے دیکھا، کہا میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص نکلے جو داہنی طرف بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہائے میرا بیٹا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص اور نکلے جو بائیں جانب بیٹھے، انہوں نے کہا ہائے میرا بھیا۔ بس ایک جملہ مصیبت کا بچا ہے، رو کے پرسہ دے دینا اور میں دعا کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک اماری اور آ کر اتری،
ایک ہماری جب اور آ کے اتری تو جیسے ہی وہ ہماری آئی ویسے یہ تینوں لوگ کھڑے ہو گئے. اب جو تینوں لوگ کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹا تو ایک نقاب پوش بی بی نکلی. انہوں نے مظلوم کربلا کے لاشے کو دیکھ کے بابا سے کہا اے بابا آپ نے میرے بچے کے لاشے کو دیکھا؟ اے بابا میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے لال کو شہید کر. الا ولعنۃ اللہ قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا اي منقلب انا لله وانا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مفقورہ نسرین بانو مرحومہ کی رکوع سال فرما دے. بنت مولانا علی ماہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ.